الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور پھر اللہ نے آخر میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کو بھی نازل فرمایا، اور جو لوگ اس قرآن کی تعلیم پر عمل کریں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے، ہے نا، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے، ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور ہمارا منزل مقصود کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے، یہ گمان کر رکھا ہے کہ انما خلقناکم، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے عبث، بیکار میں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب خود قرآن مجید دیتا ہے کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف ہی جانا ہے، اور وہاں جا کر اس دنیا کی پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اگر جس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا، فقط فاز فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی ہے وہ۔ اسی کے لیے میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال صالحہ کرنے کے لیے، یعنی ایمان لاؤ اللہ پر اور وعاملوا الصالحات، نیک عمل کرو، نیک عمل، قرآن کریم کی تلاوت کرو، نماز 5 وقت با جماعت ادا کرو، ہے نا، اس کے علاوہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یعنی بندوں کا بھی حق ادا کرو۔ یہ نہیں کہ ہم حساب و کتاب میں تو بہت گڑبڑ ہے، دوسروں کا حق مار لیتے ہیں، دوسروں کا حق دبا دیتے ہیں، امانت میں خیانت کر دیتے ہیں۔ آج کل یہ بہت معاملات آتے ہیں، کسی کا پیسہ لے لیا اس کے بعد واپس ہی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ ایک اللہ کو بھولو گے تو 1000 باطلان معبود کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسا نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ گے، اللہ کو بھول جاؤ گے تو تم اپنی حقیقت کو بلا ڈالو گے۔ جس مقصد سے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اس مقصد سے غافل ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم صحیح زندگی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، آپ کے طور و طریقے کے مطابق دنیا میں زندگی گزاریں، حلال حرام کی تمیز کریں، حق و باطل کو پہچانیں۔ بھئی ہمیشہ والی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے زاد سفر کی تیاری کریں۔ کروڑوں انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، لاکھوں انسان اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اور اربوں سے اربوں انسان اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا وہ جو مر گئے ہیں کیا وہ یوں ختم ہو گیا؟ وما هي الا حیاتنا الدنیا نموت وما یہلکنا الا الدہر،
جو لوگ کافر ہوتے ہیں، جو ملحد ہوتے ہیں، جو کمیونسٹ ذہن کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہمارے یہ دنیا ہی کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی دوسری زندگی ہے ہی نہیں، اور وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں کیا ہے، ہم تو ایسے کس طرح مرتے ہیں، ہمیں تو زمانہ ہمیں مار رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا غلط تصور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، نمبر 1، ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی بندگی کے لیے۔ بندگی کیسی کرنی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہے نا۔ اور اس کے بعد ہمیں کہاں جانا ہے؟ یہ کہ دنیا کے اندر کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، مر جاؤ، یہی زندگی ہے؟ نہیں، ایک اصل زندگی آنے والی ہے جس کو ہم کیا کہیں گے؟ آخرت کی زندگی۔ اس آخرت کی زندگی کے لیے دنیا کے اندر نیک اعمال کا کرنا لازم ہے۔ یہاں اگر نیک اعمال نہیں کرو گے تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، وہاں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقل کا استعمال کرنے کے لیے کہا، ہوش مند عقل مند ان لوگوں کو کہا ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بھی دیکھتے ہیں، رات اور دن کے آنے جانے کو بھی وہ دیکھتے ہیں، کہ اللہ نے رات بنائی، دن بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے بنائے، مہینے بنائے، جس کے ذریعے نظام زندگی چل رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس نے دیکھا کہ خدا تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو نظام بنایا ہے، زندگی گزارنے کے جو پوری کائنات کا ایک نظام بنایا ہے، اس میں کچھ فرق نہیں ہے، وہ جب سے اللہ نے بنایا ایسے ہی چل رہا ہے، اور پھر وہ غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے بعد اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے، کوئی نظام زندگی کو چلانے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے رسالت و نبوت کی رہنمائی اور رہبری کی اس کو ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل سے آخرت کو دیکھ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے کہا کہ جو رات اور دن اور صبح و شام اور دنیا کی نظام زندگی، نظام حیات، نظام کائنات کو جب وہ دیکھتا ہے تو عقل مند لوگ کہتا ہے کوئی پیدا کرنے والا، اور پھر اس کے بعد وہ فطرت سے سلیم کی وجہ سے، ہے نا، اور وہ کہتا ہے کہ ہے کوئی خالق۔ اب جب وہ قرآن کریم پڑھتا ہے تو قرآن کریم کے رہنمائی سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے وہ خدا تک ضرور پہنچتا ہے، نہیں تو اسے گمنامی کی زندگی گزار کر وہ پتہ نہیں کس کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، کس کے سامنے اپنی حاجت کو رکھے گا، لیکن اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور جب وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے مقصد کو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے طریقے پر جاؤں گا تو اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ نے جو زندگی گزارنے کے جو قانون اور جو ضوابط بنائے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کا کھانا سنت کے مطابق، اس کا چلنا سنت کے مطابق، اس کا وضع قطع سنت کے مطابق، اس کا لین دین، تجارت، زراعت، حکومت، سب کچھ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہوگی۔ اور پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر وہ پورا سوچنے لگتا ہے جو کچھ اللہ نے نظام دنیا بنایا ہے، کوئی بھی چیز بتلا دیجئے اللہ نے بیکار بنائے ہو۔ پھر اس کے بعد فوراً وہ کہتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز بیکار، عبث کہتے ہیں جس کو بیکار چیزیں، جس کا کوئی مطلب ہی نہ ہو، ایسا پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر دیکھیں گے، ہم اپنے اس بدن کو دیکھیں گے، ہم اپنے اندر کے آرگنز کو دیکھیں گے، اللہ نے کس نظام کے ساتھ اس کو بنایا ہے۔ اگر ہمارے بدن کے اندر سے، ہمارے جسم کے اندرونی کوئی حصہ خراب ہو جائے، ایک پھوڑا اگر نکل جائے، کوئی سخت بیمار انسان ہو جاتا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے؟
انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کا کھانا پینا چلنا روزمرہ کے کام اور اس کے جو ہے زندگی گزارنے کے جو ضوابط ہوتے ہیں سب درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، فوراً وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے، واقعی اللہ نے اس دنیا کو اس لیے پیدا فرمایا ہے، اس دنیا کو اللہ نے اس لیے بنایا ہے، اس میں حضرت انسان اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزاریں۔ اب صحیح کیسے گزاریں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے تعلیم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے، یعنی قرآن کی تشریح مکمل طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے قرآن کی تشریح۔ اب ہمیں عبادت کیسی کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، تجارت کیسی کرنی ہے نا، معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، ہاں شادی بیاہ ہمیں کیسی کرنی ہے، یہ سب ہمیں ملے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے ذریعے سے۔ اب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت یعنی یہ جو عذاب قبر ہے، یہ میدان حشر ہے، یہ پل صراط ہے، یہ حساب و کتاب ہے، یہ اتنی سخت ہے کہ اس میں ماں اپنے بچے کو بھی جو ہے، ماں اپنے بچے کی فکر نہیں کرے گی، ماں کو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ میرا لڑکے کا کیا حال ہے، ہر انسان اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہمارے یہی اعمال، یہی نماز، یہی روزہ، یہی تلاوت، یہی کام آئیں گے۔ اور فوراً وہ کہے گا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جب اللہ نے دنیا کے اندر کوئی چیز بیکار میں پیدا نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فوراً دعا کہے گا، کیا کہے گا؟ اے اللہ ہمیں جہنم کی عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فقنا عذاب النار، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، میدان حشر کی سختی سے ہمیں حفاظت فرما۔ پھر وہ صحیح انسان بن کر، صحیح مؤمن بن کر، صحیح جو صحابہ کا جو طریقہ ہے، جو صحابہ نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے اسی کے مطابق زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا طریقہ۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے دنیا کی جو زندگی دی ہے، موت تک کی جو زندگی دی ہے وہ اس لیے دی ہے تاکہ تمہیں جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، ایگزام لیں، امتحان لیں کہ تم میں سے سب سے بہترین اعمال صالحہ لے کر اللہ کے پاس کون پہنچتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، جو نماز کا وقت ہے اس وقت میں نماز کا ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر روز قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم پر غور و فکر، قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ اور خود پھر اس کے بعد وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ایک انسان ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، کوئی بھی چیز ہو، دنیا کا کوئی بھی چیز ہو، وہ ہمارا پالنہار، ہمارا خالق، ہمارا رب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، یا بدھ ہو، اصنام ہو، پتھر ہو، درخت ہو، یا کسی قسم کا کوئی جانور ہو، ان سب کی بھی ہلاکت ہے۔ یہ خود اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے تو ہماری کیا حفاظت کرے گی؟ ہماری حفاظت اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو پھر وہ دعا مانگتا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے اللہ جس کو آپ نے جہنم میں داخل کر دیا اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ رسوا ہو گیا، فقد اخزیتہ، وہ ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کی زندگی ذلت والی زندگی، اس کو کوئی مددگار نہیں۔ اور وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کب نہیں ہے؟ قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں، قبر کے اندر کوئی مددگار نہیں، میدان حشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا اس وقت کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا، جہنم کی آگ کی طرف اسے ڈھکیلے لے جائیں گے اعمال بد کی وجہ سے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ عقل مند اور دانشمند اولو الالباب کون لوگ ہیں، وہ ہیں کھڑے، بیٹھے، لیٹے، کیا مطلب اس کا؟
ہر وقت جو زندگی گزار رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا ہر لمحہ چاہے وہ اپنی ضرورت کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہے، سو رہا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سو رہا ہے، وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ کھانا کھا رہا ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کھانا کھا رہا ہے، یہ اس کے لیے عبادت بن جائے گی۔ اس لیے جب کوئی بہت سارے انسان ایسے بھی ہیں جو حق کے تلاش میں رہتا ہے، اس کا جو اندر سے وہ ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، جو میں کر رہا ہوں یا جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں یا جن لوگوں کے احباب، رشتہ دار، گھر والوں کے درمیان جو کفر اور بت پرستی میں مبتلا ہے، ان کے درمیان مجھے گھٹن محسوس ہوتی ہے، تو وہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب اسے حق مل جاتا ہے تو فوراً اس پر آمنا کہتا ہے۔ جب انسان اسی طرح قرآن کریم کی اسی آیت میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، 100% اللہ پر ایمان لاؤ، ایمان لانے کے ساتھ جو میں بتلاؤں اس پر عمل کرو تو ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا، ہم نے سنا للایمان کہ وہ کہہ رہا ایمان لیاؤ اللہ پر۔ تو جب اس نے کہا ایمان لیاؤ فآمنا، ہم فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے۔ ایسے بہت سے اہل کتاب والے تھے جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے یا تورات پر، انجیل پر ایمان لانے والے، ایسے بہت سے لوگ تھے جو بعد میں ان کے اندر شرک کی آمیزش کی وجہ سے ان کا جو اصل دین تھا وہ بالکل ختم کے ہونے کے قریب تھا۔ جب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب حبش کو گئے اور وہاں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور بلانے کے بعد ان میں سے بہت سے جب 70 لوگ جب حبش سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم پڑھ کر ان کے سامنے حق کو ظاہر کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَّا الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا، ان باتوں کو سنا، ان بیان کو سنا، یعنی اس تعلیم کو سنا یا اس قرآن کی اس آیت کریمہ کو سنا جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق بات کو پہچاننے کی وجہ سے تم دیکھو گے کہ وہ ان کے آنکھوں سے آنسوں کے دریا بہہ رہے ہیں، بری طرح وہ رو رہے ہیں، ہم کہاں غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اصل حق تو یہاں پر ہے، اصل جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے ایمان کی دولت وہ تو یہاں ہے، ایمان کا چشمہ تو یہاں بہہ رہا ہے، ہم کہاں اندھیرے میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ نے ایمان جیسی دولت ہمیں دی، ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ہم نے اس ایمان پر اگر محنت نہیں کی، ہم نے نماز کی پابندی نہیں کی، ہم صرف اس دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنی ساری محنت، اپنی ساری صلاحیت جو اللہ نے ہمیں دی ہے صرف دنیا کا نام کمانے میں لگیں گے تو یاد رکھیے گا ایمان ہمارے دلوں سے نکل جائیں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کے دن ہم ایمان والے فہرست میں اگر نہیں ہوں گے میرے بھائی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ مفت میں ملی ہوئی چیزوں کا ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جب ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں قرآن کریم پڑھ کر سنایا، اس قرآن کریم کے حق باتوں کو سمجھا، ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، یہی ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کم سے کم نماز میں جو مسنون دعائیں پڑھی جاتی ہے، کم سے کم جو سورہ فاتحہ اس کا مفہوم تو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ نماز پڑھنے میں دل لگے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہا جا رہا ہے اس مطلب کو ہم سمجھیں صحیح طریقے سے، اللہ کی صفات، اللہ کی وحدانیت کو ہم اچھی طرح سمجھیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں پڑھیں، آپ نے کیسی زندگی گزاری، صحابہ کی زندگی کیسی تھی، ان کو ہم اگر نہیں پڑھیں گے تو آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم اگر نہیں بھی دیکھنا چاہیں، اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے جو مسلمانوں کے جو جو مسلمانوں کے جو ایک نظام زندگی ہے، اسلام کا جو نظام زندگی ہے، اس کو مسخ کر کے، اس کو توڑ مڑوڑ کر جو لوگ پیش کر رہے ہیں، ہم بھی شک و شبے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہم بھی کہیں گے کیا واقعی اسلام کو دین حق ہے یا نہیں۔ آج اس چیز پر بہت زیادہ جو ہے محنت کی جا رہی ہے، غیر لوگ اس چیز پر محنت کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر اسلام سے دوری،
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دوری، اللہ کی محبت سے دوری اور دنیا اور مادیت سے محبت، یہ چیز ڈالی جا رہی ہے، شک و شبہ پیدا کر رہے ہیں اسلام کے اندر، دین کے اندر. تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مبارک سیرت ہے، یعنی سیرت کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے. مکے میں کتنے سال آپ نے گزارے، مدینہ منورہ میں آپ کتنے سال گزارے، آپ نے کہاں کہاں ہجرت کی، آپ نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، امت کے غم میں آپ کتنے رات کھڑے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے. جب یہی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی ہے، یہ آیت کریمہ جو ہے سورہ آل عمران کی ہے، اور یہ تقریباً 186 کے بعد شاید ہے یہ غالباً، ہے نا. دیکھ لیجئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر روتے رہے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے فجر کی اذان دی بلال حبشی نے آپ پر عجیب کیفیت جاری تھی. تو حضرت بلال نے پوچھا کیا؟ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ سنایا. ہم ان آیت کریمہ کو پڑھ جاتے ہیں، ہمارے دل میں ایمان کی کوئی نور منور نہیں ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں. میرے بھائی، آج اس پرفتن دور میں موبائل کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پتہ نہیں کتنے تنظیمیں ایسے ہیں جو صرف اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کے درمیان، یعنی اس مسلمان جو پڑھے لکھے، جو اسلام سے تھوڑا دور ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. کیا حال ہوگا ہمارا پھر قیامت کے دن؟ انہوں نے تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاک و صاف دین کو پکڑے رہا، حالانکہ اس وقت وہ دین بالکل ایک دم ٹمٹماتی ہوئی ایک چراغ کے مانند تھی. لیکن جو ہی حق بات کو سنا، ترى اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، جب اس نے حق بات کو پہچان لیا، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. آج ہمارے آنکھ سوکھ گئے. پورے قرآن کی تفسیر بیان کرو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طائف کے پورے واقعہ کو بیان کرو، ہمیں نیند آتی ہے، ہم اونگنے لگتے ہیں. ارے مولانا صاحب تو بیان کرنا اس کا کام ہے. لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے میرا کیا حال ہوگا؟ ابھی میں نماز پڑھ رہا ہوں، جمعے کی نماز ادا کر رہا ہوں، جمعے کے بعد شام تک میں زندہ رہوں یا نہ زندہ رہوں، میرا کیا حال ہوگا؟ کبھی اکیلے میں محاسبہ کیا ہے؟ 40 سال زندگی، 50 سال زندگی غفلت میں جو گزار دی ہے، اس پر کبھی اکیلے میں بیٹھ کر سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے؟ آج کل تو نماز پڑھنے آ رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ کا شکر ہے یہ بھی، لیکن اللہ نے یہاں تک لایا، ہماری یہ کوشش بھی نہیں کہ ہم مسجد میں آ کر تھوڑا سوچیں، غور و فکر کریں، تھوڑا محاسبہ کریں. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں. ہم وہاں بیٹھ کے حمام پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ہم جو ہے گروپ میں بنا کر بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اس سپیڈ کے ساتھ آ کے جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. تو کہاں سے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہوگا؟ کہاں سے خوف خدا پیدا ہوگا؟ کہاں سے دین کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہوں گے؟ اور جب انہوں نے حق بات کو پہچانا ہے نا، تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا، وہ چیختے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا. اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ان حبش کے رہنے والوں نے کہا کہ ہم نے اللہ، اس کے نبی پر ایمان لایا ہے، اور کہتا ہے فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ گواہ دینے والوں میں سے ہمارا نام لکھ دیجئے گا. اتنی فکر رہتی تھی اس کو، آخرت کی اتنی فکر، اپنی آخرت کی زندگی کے لیے اتنا فکر کرتے تھے. تو میرے محترم بزرگوں بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عقل مند اور اولو الالباب وہ لوگ نہیں ہیں جو حد سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. کوئی انسان کچھ سال پہلے غریب تھا، اس کے بعد کچھ پیسہ نہیں تھا، پھر اللہ نے کچھ سال کے بعد اس کو بے تحاشا پیسہ دے دیا. تو یہ پیسہ کمانا یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر اس نے حلال کمائی کے ساتھ کمایا، پھر اس کے بعد دین پر بھی چالا، سونے پہ سہاگا، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. لیکن اگر وہ ادھر سے کہیں سے ادھر سے جہاں سے پاتا ہے مارتا، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اس کا یہ کمانا اس کے لیے آخرت کے لیے وبال جان بن جائے گی. اس لیے اللہ نے کہا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. جب اللہ کسی انسان کو آزماتا ہے
تو اللہ کبھی اسے عزت دیتا ہے، کبھی اسے دولت دیتا ہے، کبھی اللہ اسے شہرت دیتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو یہ سوچنے لگتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ترین بندہ ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے مجھے ان سے زیادہ عزت دی، اللہ نے مجھے اس سے زیادہ دولت دی، اللہ نے مجھ سے اس سے زیادہ شہرت دی، میں تو کامیابی کی سیڑھی چڑھتے ہوئے آسمان تک پہنچ گئے۔ اس کا یہ خواب و خیال، پھر کبر اور تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ اس کی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، میرے اللہ نے میری عزت۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ کسی کو رزق کم کر دیتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، دین پر چلنے والا بہت مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو طرح طرح کی آزمائش، غربت کی آزمائش آتی ہے، اس پر پریشانی کی آزمائش آتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرام چیزوں پر اس کے لیے آزمائش آتی ہے، میں بھی یہ سودی کاروبار کر لوں، میں بھی شاید اس کے برابر ترقی ہو جاؤں، لیکن کبھی اس کا ایمان اسے روکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اس دنیا کے اندر۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو اللہ اس کو دنیا میں اس کی امتحان لیتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ یہی بات ہمیں سمجھنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی، کسی کو عزت ملنا، کسی کو شہرت ملنا، کسی کو دولت ملنا، یہ کامیابی کا معیار اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہ کہا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑ لگاؤ، سبقت لے جاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وہ ایک پارہ پڑھ رہا، تم 2 پارہ پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ 5 وقت نماز ادا کر رہا ہے تو تم تہجد پڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکی میں آگے بڑھو، نیکی میں آگے بڑھو۔ اللہ یہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کی مغفرت کی طرف بڑھو، جنت کی طرف بڑھو۔ ہم نے مغفرت کی طرف نہیں بڑھا، جنت کی کوئی فکر نہیں کی، دنیا ہی دنیا کر کے ہم اس دنیا سے چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مولانا صاحب، امام صاحب، رشتہ دار جتنا بھی آپ کے لیے قرآن پڑھیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ قبول نہیں کرے، لیکن میدان حشر میں اس دنیا کی زندگی کا حساب دیتے وقت اس کے پسینہ کو کیا، اس کو اپنا خود کا جو ہے پتہ نہیں چلے گا میرا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو یہ وقت آنے سے پہلے میرے بھائی عقل مند بنو، اولو الالباب بنو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، انشاءاللہ گزاریں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ہم ضرور اپنے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں، ان کو قرآن کی تعلیم، خاص کر ہمارے جو عقائد ہیں، عقائد کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ، قرآن زندگی گزارنے کا طریقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزارتے تھے، ہاں یہ تمام چیزیں، اللہ کی ذات و صفات، اس میں کوئی شرک نہ ہو، ہے نا، اطاعت نبی کی، عبادت کس کی؟ اللہ کی، ہے نا، میں تبھی عبادت بنے گی۔ تو یہ چیزیں ہم اس پر کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیں گے بھائی، انشاءاللہ دیں گے نا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی مسلمان پریشان حال ہو، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔